خواب کے ذریعہ مغفرت کی خبر۔ عبدالوہاب بن عبد الحمید سقفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور ایک عورت لیے جا رہے ہیں اور کوئی آدمی جنازہ کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ساتھ ہو لیا اور عورت کی جانب کا حصہ میں نے لے لیا، قبرستان لے گئے، وہاں اس کے جنازہ کی نماز پڑھ لی اور اس کو دفن کر کے میں نے پوچھا کس کا جنازہ تھا؟ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا تیرے محلے میں اور کوئی مرد نہ تھا جو تیری جگہ جنازہ کا چوتھا پایا پکڑ لیتا؟ اس نے کہا آدمی تو بہت تھے لیکن اس کو ذلیل سمجھ کر کوئی ساتھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات تھی جس سے ذلیل سمجھتے تھے؟ کہنے لگی یہ مخنث تھا، ہجڑا یا عورتوں جیسی حرکات کرنے والا۔ مجھے اس عورت پر ترس آیا، میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کو کچھ درہم اور کپڑے اور گیہوں دیے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس قدر حسین گویا 14ویں رات کا چاند نہایت سفید عمدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا۔ مجھے حق تعالی شانہ نے اس وجہ سے رحمت فرما دی کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے۔ فضائل صدقات حصہ دوم۔ ایک ظالم حاکم نے انتقال کے بعد خواب میں کیا بتلایا۔ بخارا کا ایک حاکم بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا، راستہ میں ایک کتا نظر پڑا جس کے خارش ہو رہی تھی اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا کہ میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں جا رہا تھا چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونا میں اس کو باندھ دیا۔ اس کے سامنے ٹکڑا الف ڈالا پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی، اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اس واقعے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، اس ہم نے بھی ایک کتا ہی تجھ کو دے دیا، یعنی اس خارشی کتے کے طفیل تیری بخشش کر دی اور میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کا خود ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ حق تعالی شانہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہے۔ آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نہ معلوم کسی کی کیا بات آقا کو پسند آ جائے۔